وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعذبوا فيه ربا وأما السجود فاجتهدوا فيها الدعاء فكمن أن يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام، کائنات کے خالق، دلوں کے مالک، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، خیر الفاصلین، احکم الحاکمین، رب العالمین کے لیے لاکھوں کروڑوں درود اور سلام کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کائنات کے دو بہت بڑے فیصلے، ایک وہ فیصلہ جو انسانیت کی ابتدا اور انسانیت کے آغاز میں ہوا تھا، وہ اس کائنات پر گہرے اثر چھوڑ گیا، اور ایک وہ فیصلہ جو جنت اور جہنم میں داخلہ کی بنیاد بن جائے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں انسانیت کی ابتدا کا اہم ترین فیصلہ اور آخرت کا انتہائی اہم ترین فیصلہ، یہ دو اس کائنات کے بہت بڑے فیصلے ہیں، لیکن یاد رکھیں دونوں کا نتیجہ سجدے پر منحصر ہے۔ دو بڑے فیصلے ہوئے، دونوں میں جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ سجدے کی بنیاد پہ ہونے والا ہے۔ وہ تب کی بات تھی جب رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، رب نے سب سے کہہ دیا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک سجدے پر اتنا بڑا فیصلہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ ایک سجدے پر اتنا بڑا فیصلہ ہوا، وہ کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہتا اللہ مجھے قیامت تلک زندگی دے، مجھے وہ صدیوں کی طویل زندگی دے، جب تک انسانیت دنیا میں قائم رہے تب تک میں زندہ رہوں۔
قیامت کے دن تلک مجھے زندگی عطا کر دے۔ قال انک من المنظرین، کا سوال جو کیا تجھے اجازت ہے، تجھے کھلی چھٹی ہے، انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اب جب اجازت اس نے لے لی نا، تب اس کا تکبر اور بھی بڑھ گیا، وہ اور بھی انا میں آ گیا، وہ مزید غرور میں آ گیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہتے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، پر تیرے چنے ہوئے چند کچھ بندے ہوں گے جن پر میرا بس نہیں چلے گا، جن پر میری طاقت، میری استطاعت، میرے وسوسے، میری سازشیں، میرا مکر، فریب، دھوکہ، جس قدر اسباب میرے پاس ہیں ان پر نہیں چلیں گے۔ گنے چنے تیرے کچھ بندے ہوں گے جو میرے وار سے بچ جائیں گے، ورنہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ فیصلہ کب ہوا تھا؟ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اس کی صورت بدترین صورت بن گئی، اس کا باطن اس کے ظاہر سے اور بھی بدتر ہو گیا۔ فیصلہ کب ہوا؟ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ایک سجدے پہ اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی کے ہزاروں سجدے چھوڑنے والوں کیا خیال ہے؟ زندگی کے بے شمار سجدوں کو چھوڑ دینے والوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ تم کس منزل کی طرف، کس راہ کے مسافر ہو، کس منزل کی طرف جانے لگے ہو؟ ایک سجدہ جو اس نے چھوڑا تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ ہم نے تو ہزاریں نمازیں چھوڑ دی، پھر ہزاروں نمازوں کے ہزاروں سجدے چھوڑ دیے۔ اللہ کے بندو، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ پھر آخرت کا وہ سب سے بڑا فیصلہ جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، قیامت کا دن ہوگا، عرش کا رب نے اپنی جلالت بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی مثال کے اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، پھر بلایا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، رب ذوالجلال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو۔ کائنات کے رب نے فرمایا سجدے کے لیے بلایا تو جائے گا، سجدے کے لیے بلایا تو جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان بے نمازیوں کو سجدے کی کوئی طاقت نہیں، بہت کوشش کریں گے کہ سجدہ ہو جائے، بڑی جستجو کریں گے کہ اپنا ماتھا آج تو رب کے سامنے ٹیک دیں، فلا یستطیعون، رب نے فرمایا ان سے طاقت چھین لی جائے، خاشعۃ ابصارہم، دنیا میں تو بڑا غرور کرتے تھے، اب ذلت کی وجہ سے آنکھیں جھک جائیں، دنیا میں تکبر سے بولا کرتے، نمازیوں سے مذاق کرتے تھے، مسجد کا مذاق اڑاتے تھے، مدرسے کا مذاق اڑاتے تھے، داڑھی والے کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی رکوع سے مذاق کیا تو کبھی سجدے کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کو نعوذ باللہ مذاق کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا۔ رب نے فرمایا اب ان ظالموں کی ذلت کی وجہ سے گردنیں جھک جائیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، رب نے فرمایا قیامت کے دن وہ انسان ذلیل ہوگا جو سجدہ نہیں کرتا۔ عزت کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہو؟ بلندی کس کو کہتے ہو؟ مقام مرتبہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر کروڑوں روپے مل بھی جائیں، سجدے سے بغاوت کرنے والا انسان کبھی عزت والا نہیں ہوتا، سجدے سے دور رہنے والا انسان کبھی مقام پانے والا نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا بے نمازیوں کی نگاہیں ذلت کے باعث جھک جائیں گی، ترہقہم ذلہ، دنیا میں تو بڑے عزت والے بنتے تھے، رب نے فرمایا ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ رب فرماتا ہے دنیا میں تو انہیں بلایا جاتا تھا، میرے بھائیو آتی تھیں حی علی الصلاۃ کی صدائیں، وہ سنا کرتے تھے حی علی الفلاح کی صدائیں، وہ سنا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، ان کو بہت بلایا گیا۔ رب ذوالجلال فرما رہے ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون،
دنیا میں صحت مند تھے، تندرست تھے، توانا تھے، کانوں تک حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی تھیں، حی علی الفلاح انہیں سنا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کا عقیدہ الفاظ ان کے اذان تک پہنچا تھا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہم صالحون، صحت مند ہو کر سجدہ نہیں کیا، تو آج قیامت کے دن میں بھی سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ بے نمازیو یاد رکھو یہ جملے، شاید زندگی سنور جائے۔ رب فرما رہا ہے صحت مند تھے، تندرست تھے، توانا تھے، بلائے جانے کے باوجود نہیں آئے، آج قیامت کے دن بڑی کوشش کریں گے سجدہ کریں، نہیں کر پائیں، دنیا میں نہیں کیا، آج میں نہیں کرنے دوں، میرے رب کا قانون، دنیا میں رب کے سامنے نہیں جھکے، آج اللہ فرما رہا ہے میں نہیں جھکنے دوں گا، دنیا میں رب کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، رب فرما حشر کے میدان میں میں نہیں ٹکنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوشش بھی کرے گا، وہ چاہے گا بھی، اس کے دل میں تڑپ بھی ہوگی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فیعود ازرو طبقا، اس کی کمر جو دنیا میں جھکتی تھی نا، اس کی کمر جو دنیا میں صحت مند تھی، فیعود ظہر طبقہ، آج بڑی کوشش کرے گا، وہ سیدھی کی سیدھی ہوگی، وہ جھک نہیں پائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے بندو، اس سجدے پہ فیصلہ ہونے والا ہے جنت کا یا جہنم کا۔ آج کتنے سجدے رہ گئے، ہم کس منزل کے مسافر ہیں؟ آؤ میرے بھائیو، اس سجدے کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، وضو بھی آپ کی پہچان ہے قیامت کے دن۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قوم کون سی ہے، قبیلہ کون سا ہے، کنبہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، علاقہ، شہر، ملک کون سا ہے، زبان کون سی بولتے ہو، ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہونے والا ہے، آپ کی پہچان ہے وضو، آپ کا پیغمبر آپ کو پہچانے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے نبی اپنوں کو کیسے پہچانو گے، اپنے امتیوں کو کیسے پہچانو گے؟ کہا وہ آئیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، اعضاء بھی چمکیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے، میں دور سے پہچانوں گا یہ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سیما امتی لیس لأحد غیرها، امتیو خوش ہو جاؤ، کاش تمہیں وضو اور نماز کی محبت نصیب ہو جائے۔ فرمایا بہت ساری امتیں ہوں گی، لاکھوں انبیاء کی لاکھوں امتیں ہوں گی، لیکن چمکتا ہوا چہرہ محمد کے امتی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمکتے ہوئے ہاتھ میرے امتی کے ہوں گے، چمکتے ہوئے پاؤں میرے امتی کے ہوں گے۔ کسی نبی کی کسی امت کے اعضاء نہیں چمکیں گے، چمکتے ہوئے اعضاء لائیں گے تو محمد کے امتی لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من آثار الوضو، یہ کیوں چمکیں گے؟ یہ روشنی کہاں سے لائے؟ یہ نور کہاں سے لائے؟ یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے؟ میرے پیغمبر کی پہچان کہاں سے لائے؟ اس امت کی پہچان کہاں سے لائے؟ حشر کے میدان میں تو کوئی انتظام نہیں تھا، حشر کے میدان میں تو کوئی اہتمام نہیں تھا، حشر کے میدان میں انہوں نے تو کوئی پلاننگ منصوبہ بندی نہیں کی تھی، پھر ایسا کیا ہوا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ وضو سے محبت کرتے تھے، اس کا اثر ہے۔ لاؤ یہ اثر، لاؤ یہ نشانی۔ چاہتے ہو قیامت کے دن کی پہچان، چاہتے ہو کامیابی کی پہچان، تو آؤ نماز سے محبت کرو، سجدے سے محبت کرو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کو جب رکھا جائے گا، حشر کے میدان کا بالکل آخری فیصلوں میں سے ایک آخری فیصلہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو جسر یعنی پل ہے، اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انتہائی قدموں کو زلزلے میں برپا کر دینے والا پل ہے، جس پر قدم رک نہیں پاتے، جس پر قدم ٹک نہیں پاتے، کہ وہ پل ہے۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلَالِيبٌ، پھر اس کے اطراف میں لوہے ہیں، آگ کی سلگتی ہوئی سلاخیں ہیں جو انسانوں کو اچک کر جہنم میں پھینک دیں گی۔ نبی کائنات نے فرمایا جب مومن گزرے گا کل بصر، جیسا کہ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر وہ گزر جائے، قریب جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح وہ گزر جائے،
کاجاوید الخیل، جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے مومن اس طرح دوڑ جائے گا، رکاب، جس طرح کوئی مسافر چلتا ہے اس طرح مومن تیزی سے اس سے سفر کر جائے گا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی مومن ہوگا کبھی گرے گا، کبھی سنبھلے گا، کبھی گرنے کے قریب آئے گا، کبھی سنبھل جائے گا۔ گرتے سنبھلتے بلاخر اس کے کچھ عمل تو ایسے ہوں گے کہ وہ بھی پل صراط سے گزر جائے گا۔ منافق، ظالم، فاسق، فاجر جب اس پل صراط پہ پاؤں رکھے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً نیچے گرے گا، اور اس کے گرنے کا مطلب جہنم ہے، اس کے گرنے کا مطلب، اس کے گرنے کا انجام جہنم میں، ہر جہنمی پل صراط سے جہنم میں گر جائے گا، اس کے لیے نتیجے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، جہنم میں گرنے کے بعد بھی ایک چانس باقی ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کے بندو اس بات کو ذہن میں رکھیں، رب نے اپنی رحمتوں کے کتنے بڑے فیصلے رکھے ہیں۔ ایسا عجیب فیصلہ کہ جہنمی جہنم میں گر بھی جائے تب بھی اس کے لیے ایک چانس جنت میں جانے کا باقی ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اٹھائیں صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیو آج تم مجھ سے بحث کرتے ہو، عرش کا رب کتنا مہربان ہے، بڑا ظالم ہے وہ جو اس رب کو چھوڑ کے کسی درگاہ پہ چلا جائے، بڑا ظالم ہے وہ جو اس رب کو چھوڑ کے قبر پرست بن جائے، کسی مٹی کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے، کبھی جانور کے سامنے جھک جائے، کبھی درخت کے سامنے جھک جائے۔ وہ رب اتنا مہربان ہے۔ میرے پیغمبر کے الفاظ کاش تمہیں یاد ہو جائیں، رب کی رحمت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا میرے صحابیو آج تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو، آج میرے ساتھ کسی مسئلے پر تم بحث کرنے لگتے ہو، تمہارے مطالبے شدید ہو جاتے ہیں۔ میرے صحابیو آج تم میرے ساتھ جتنا بحث کرتے ہو نا، فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، مومن اس سے بڑھ کر اپنے رب الجبار سے بحث کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھتا ہوں اتنی جرت اس کو کون دے گا؟ رب کے سامنے اللہ نہ چاہے تو پیغمبر بھی نہیں بولے، اللہ نہ چاہے تو کوئی لب ہلا نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا۔ کسی پیغمبر کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے سفارش کر سکے، لیکن حشر کے میدان میں ایک ایسا مقام بھی آنے والا ہے، مومن کے لیے جنت میں داخلہ کے بعد ایسا مقام بھی آنے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مومن انسان اپنے رب سے اتنا بحث کرے گا کہ میرے صحابیو اتنا بحث تو آج تم میرے ساتھ بھی نہیں کر۔ وہ رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی طرف سے آنے والی صدا حی علی الصلاۃ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اپنا کاروبار اچھا لگتا ہے، تمہیں سجدہ اچھا نہیں لگتا، تمہیں محفل میں بیٹھنے والا دوست اچھا لگتا ہے، تمہیں رکوع اور تشہد اچھا نہیں لگتا، تمہیں اپنی بیٹھک کی محفل اچھی لگتی ہے، تمہیں مسجد کی نمازیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں موسیقی کی مجلس اچھی لگتی ہے، تمہیں قرآن کی تلاوتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا مومن اپنے رب الجبار سے اس قدر بحث کرے گا، اتنا بحث تو صحابیو تم میرے ساتھ بھی آج نہیں کر سکتی۔ اجازت کون دے گا؟ کائنات کا خالق، مالک، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اجازت دے گا۔ تم بولو، تم کہو کیا چاہتے ہو، مطالبہ کرو تمہیں کیا چاہیے، رب کی اجازت ملے گی تبھی تو وہ مطالبہ کریں گے۔ ان کا مطالبہ کیا ہوگا؟ وہ کیا بولیں گے؟ آخر وہ کون سی سفارش کریں گے جنت کے میں جانے کے بعد؟ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، بھلا جنت میں جانے کے بعد کون سا مطالبہ ہے جو رہ گیا ہے؟ کون سی درخواست ہے جو جنت میں جانے کے بعد اب بھی باقی ہے؟ انہیں کیا مانگنا چاہیے اپنے رب سے؟ کہیں گے صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ، کہیں گے اللہ اخواننا یصلون معنا، اے ہمارے خالق ہمارے نمازی بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ معنا، اللہ ہم فرضی روزے رکھتے تھے، اللہ وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، اللہ ہمارے نمازی بھائی ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آیا، آخر کیوں نہیں آیا؟
اللہ روزہ رکھنے والے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وہ اب تک جنت میں نہیں آئے، آخر کیوں نہیں آئے؟ سیاستدانوں کے پیچھے لگنے والوں، سیاستدانوں کو زندگی بھر ہاتھ جوڑ کر درخواستیں کرنے والوں، اپنے رب کے سامنے اپنے مطالبے رکھو، اپنے رب کے سامنے اپنے مقدمے رکھو، اپنے رب کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرو۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے، بے نمازی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، سفارشی ہوگا تو نمازی انسان کا سفارشی ہوگا۔ کہیں گے اللہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، میرا رب فرمائے گا اے اہل جنت جہنم کی طرف دیکھو، جس کو پہچانتے ہو نا جنت میں لے آؤ۔ وہ رب اتنا مہربان فرمائے گا دیکھو جہنم کی طرف، جس کو پہچانتے ہو جنت میں لے آؤ۔ نمازی لوگوں کو پھر کیسے پہچانا جائے گا؟ جنتی لوگ جہنمیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جسموں کو جلا کے رکھ دے گی، جسموں کو راکھ بنا کے رکھ دے گی، اس کیفیت میں ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کائنات کے امام نے فرمایا جہنم کی آگ سارے جسم کو جلا سکتی ہے، لیکن وہ سجدہ، وہ سجدے کا اثر، سجدے میں جانے والی پیشانی، سجدے میں رکھا ہوا وہ ناک جو زمین پہ لگتا ہے نا، نمازی کی اس جگہ کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ یہ سجدہ، یہ سجدے کا مقام، یہ سجدے کا شرف، ہم نے تو اپنے محفلوں کو ترجیح دی، اور میرا اور آپ کا سجدہ بھلا کتنا ہوگا؟ ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہماری انفرادی نماز تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی ہوگی، چلو بات کر لیتے ہیں آپ کا فرض کتنا بڑا ہوگا؟ 4 رکعتوں کی نماز بھی آپ کی 15 منٹ کی نماز ہوگی۔ مجھے بتاؤ آپ سجدے کو کتنا وقت دیتے ہو؟ آپ کے لیے چند سیکنڈ ہے نا بس، میں منٹ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ شاید نعوذ باللہ ہماری زندگی میں سجدوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ شمار کریں اپنے سجدوں کو، احتساب کریں اپنے سجدوں کا، آپ کتنا طویل سجدہ کرتے ہوں گے؟ 1 منٹ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو سیکنڈوں کا ہم سجدہ کرتے ہیں، آخر کیوں؟ رب سے محبت ہے نا، اللہ کو اس سجدے سے بڑی محبت۔ سجدوں میں اللہ کا قرب ملتا ہے، سجدوں میں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، سجدوں میں دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے، سجدوں میں اللہ کی محبت ملا کرتی ہے۔ کتنا طویل ہے آپ کا سجدہ؟ صرف چند سیکنڈوں کے لیے، آپ کے سجدے کے لیے آپ کے پاس بس اتنا ٹائم ہے۔ آؤ سجدوں کو ٹائم دیا کرو، سجدوں کو وقت دیا کرو، طویل کرو اپنے سجدوں کو۔ قانون ہے نماز کا، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، رکوع کے بعد کا وقت، 2 سجدوں کے درمیان کا وقت برابر کا ہونا چاہیے۔ لیکن سجدے کے لیے حدیث میں یہ قانون تب بدل جاتا ہے اگر آپ طویل سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ آپ کا کوئی سجدہ اتنا طویل ہو جتنا قیام ہوتا ہے، قیام کے برابر سجدہ کرو تو کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے۔ سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں سے، سیکھو نبی علیہ السلام کے اداؤں سے، وہ سجدے کتنے طویل ہوتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1 رکعت میں میرے پیغمبر نے 5.25 پارے پڑھے تھے۔ 1 رکعت میں سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ البقرہ پڑھی تھی، لیکن ان 5.25 پاروں کی تلاوت کے بعد جب رکوع کیا تو رکوع بھی اتنا طویل تھا، جب سجدہ کیا تو سجدہ اتنا طویل تھا۔ آج ہم بھول گئے کہ اس پیغمبر کی نمازیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ آسموں والا سجدہ کہاں ہے؟ وہ دعاؤں والا سجدہ کہاں ہے؟ وہ رب کی محبت والا سجدہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا سجدہ کہاں ہے؟ آؤ اپنی نمازوں کو ایسا بناؤ، اس سجدے کے ساتھ محبت کرو، انشاءاللہ آپ کے سجدے اگر طویل ہو گئے آپ کا ہر مطالبہ منظور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں جاتے ہو نا فاجتہدوا الدعاء، پھر دعا بڑے اصرار سے کیا کرو، پھر دعا بڑی محنت سے کیا کرو، پھر دعا بڑے خلوص کے ساتھ کیا کرو۔ نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے۔ میرے پیغمبر یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ بڑے اصرار سے سجدے میں جا کر اپنے رب سے سوال کرو؟ فرمایا فَقَمِنٌ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، قریب ہے
قریب ہے، بہت جلد تمہاری صدوں والی دعاؤں کو قبول کر دیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یاد آتی ہے، اکثر ان کی زندگی کے سال جیل میں گزر گئے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کو دیکھا تھا دمشق کے قلعے میں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ قید تھے، وہ طویل سجدے کرتے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، سجدوں میں دعائیں کیا کرتے تھے، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے سجدوں کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو میرے بھائیو آئیں نماز سے محبت کریں، سجدوں کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ کائنات کے دو بڑے فیصلے، انسانیت کا آغاز، اس میں بھی سجدے کی بڑی تاثیر موجود ہے، اور جب حشر کا میدان ہوگا تب بھی سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو نماز کی حقیقی محبت، سجدوں کی حقیقی محبت، سجدوں میں جا کر دعاؤں کی حقیقی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ کی دعاؤں کو، سجدوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند اہم مسائل ذی الحجہ اور قربانی کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس بھائی کا سوال اگر رہ بھی جائے تو انشاءاللہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک میں نے اور آپ نے اکثر اوقات تکبیرات کہنی ہیں۔ تکبیرات کے لیے کم از کم اللہ اکبر کا لفظ بھی کافی ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، یاد رکھیں کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا، یہ 10 دن اس دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل سال کے تمام اعمال سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات کے علاوہ دوسرا عمل نفلی روزے بھی، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کوشش کریں نفلی روزے رکھیں، اور خصوصاً یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا ضرور بضرور اہتمام کریں۔ تیسرا مسئلہ، اگر میرا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہتا ہے، جسے استطاعت ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے بال، اپنے ناخن نہیں کاٹے گا۔ قربانی کے بعد اس کو اس مسئلے کی اجازت ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے، وہ سمجھتا مجھے طاقت نہیں ہے، مجھے قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ میرے صحابی، اگر آپ کو قربانی کی طاقت نہیں ہے تو آپ قربانی کے دنوں میں اپنے سر کے بال کاٹیں، اپنے ناخن کاٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔
یہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے جس کے دل میں قربانی کی نیت تو ہے لیکن قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاضحی باب ما یکرہ فی الاضحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربعۃ لا تجوز فی الاضحی، 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ المریضۃ بین مرضها، ایسا مریض جس کا مرض واضح ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ العوراء بین عورها، آنکھ سے کانا ہے، کانا پن واضح ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والارجاء بین ضلوعا، ٹانگ سے پاؤں سے لنگڑا ہے، لنگڑا پن واضح ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والکثیرۃ التی لا تنکی، ایسا کمزور ہے کہ ہڈیاں نظر آتی ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یاد رکھیں، اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری ہو، تینوں جانوروں میں ایک اہم شرط ہے، اگر وہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، جانور آپ نے وہ ذبح کرنا ہے جو دھوندا ہو۔ فَإِن تَعَثَّرَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ کو دھوندا جانور نہیں ملا، آپ کے لیے مشکل ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْبَحُوا جَزَاةً مِّنَ الزَّانِ، پھر 1 سال کے دمبے کی اجازت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ہمارے مفتیان حضرات عموماً اس فتویٰ کو پھیلا رہے ہیں کہ اگر 1 سال کا بکرا آپ کے گھر پالا ہوا ہے، دوندا نہ بھی ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، میرے بھائیو اس حدیث کے مطابق قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ صرف 1 سال کے دمبے میں اجازت دی ہے، باقی جانوروں میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ 7واں مسئلہ، اکثر جس مسئلے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا کوئی کان میں عیب ہوتا ہے، چھوٹا سا معمولی سا جو بڑی دقت سے نظر آ رہا ہو، یا سینگ میں عیب ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ برا، میں دیکھتا ہوں کہ جانور کے کان میں معمولی سا عیب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ اس کی قربانی نہ کرو، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے حرام نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی خفیف معمولی سا تھوڑا سا عیب ہے جو بڑی دقت کے بعد نظر آتا ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں اس جانور کو آپ تبدیل کر لیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، بے شک آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ 8واں مسئلہ، آپ نے اگر جانور خرید کیا تھا، خرید کرنے کے بعد اس میں عیب ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، جب آپ نے خرید کیا تب عیب نہیں تھا، بعد میں عیب ہوا ہے، تو سنن الکبریٰ بہقی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا جس کو خرید کرنے کے بعد ٹانگ میں زخم لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خریدنے کے بعد زخم لگا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہو، قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر قربانی کرنے والا ایسے جانور کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق تمام مسائل سمجھنے، عمل کرنے، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔